from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. السلام علیکم صاحبوں. پاکستان کی موجودہ صورتحال اس درجہ خراب ہے اور لوگوں میں اس بات کا اتنا گہرا دکھ ہے کہ جس کو الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے. مجھے مسلسل ایسے میسیجز، کمنٹس اور فون کالز آ رہی ہیں جن میں لوگ باقاعدہ رونے لگتے ہیں، بآواز بلند رو رہے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ پاکستان کے ساتھ باجوہ صاحب نے کیا کر دیا. ہمارا دل روتا ہے، ہم اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہیں. باجوہ صاحب ہم حد درجہ پریشان ہیں، آپ ایک مہربانی کیجئے. آپ کی موجودگی جو ہے وہ 9 اپریل کی رات کے حادثے کو بھلائے نہیں بھولتی. بہت مشکل ہو گیا ہے ہمارے لیے. آپ کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ آپ استعفیٰ دیں اور چلے جائیں، کیونکہ آپ کا ذہن اس وقت صحیح کام نہیں کر رہا. آپ ابھی تک اپنی اسی سوچ پر جو ہے فوکس ہیں جس نے نقصان پہنچایا ہے، جس نے کروڑوں لوگوں کے دل توڑ دیے ہیں، تڑپا دیا ہے. کل ایک خاتون کا فون آیا، وہ ایسے بلک بلک کر رو رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں فائق صاحب ہمیں ہمارا عمران خان واپس لا دیجئے، جیسے ان کا بچہ کھو گیا ہے، اس کی تلاش ہے. پاکستان سے لوگ اس درجہ محبت کرتے ہیں، یہ جان کے خوشی بھی ہے اور ان حالات پہ افسوس بھی ہے. اب باجوہ صاحب کو پہچاننا چاہیے کہ نہ تو انہوں نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا، نہ ہی انہوں نے اب تک ریزائن کیا، اور ذہنی طور سے بھی وہ اپنی ذہنی حالت کو نہیں بدل رہے. دیکھیے، ایک اسٹیٹ آف مائنڈ ہوتا ہے جس میں حادثہ ہو جاتا ہے، اس کا سلوشن آپ اس اسٹیٹ آف مائنڈ کے ساتھ نہیں ڈھونڈ سکتے جو حادثہ ہوتے وقت آپ کے ذہن کی حالت تھی. آپ کے ذہن کی حالت کو بدلنا پڑتا. آپ اپنی ذہن کی حالت کو نہیں بدل رہے اور روز بروز معیشت خراب ہو رہی ہے اور عمران خان کا دکھ اتنا گہرا ہو رہا ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کے ساتھ اور کیسے بات کی جائے. دیکھیے، وہ کیا اچھا اس نے کہا تھا ساحر لدھیانوی نے کہ تعارف روگ بن جائے تو اس کو بھولنا بہتر، تعلق بوجھ بن جائے تو اس کو توڑنا اچھا. ہمارا آپ کا سفر یہیں تک تھا جو 9 اپریل پہ جا کے ختم ہو جاتا ہے. اب آپ کی موجودگی جو ہے وہ ایذا رسانی کا کام کر رہی ہے. آپ کی سوچ بھی، آپ کی موجودگی بھی. آپ کو اب چلے جانا چاہیے. اب ٹرن آف دا لائٹ، پارٹی از اوور. آپ کا عہد ختم ہو گیا. یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا، یہ وہم میں بھی نہیں آ سکتی تھی یہ بات کہ آپ عمران خان کے ساتھ پیرالل گورنمنٹ اپنا حکم چلا رہے تھے اندر ہی اندر، اور اس کو اٹھا کے باہر کر دیا. خود آپ اندر بیٹھے ہیں اور لوگ رو رہے ہیں، بلک بلک کے سسک کے رو رہے ہیں کہ ہمارے ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ اتنے اعلیٰ عہدے پہ کیسے پہنچ جاتے ہیں. کیا کوئی سسٹم نہیں ہے ملک میں کہ وہ یہ چیک کر سکے کہ ہمارا سپریم کمانڈر جو ہوگا وہ اس کی ذہنی استطاعت ایسی ہوگی؟ کوئی سسٹم میں ہی شاید ہمارے اپنی خرابی ہے. کبھی ایوب خان کی شکل میں آپ مل جاتے ہیں، کبھی یحییٰ کی شکل میں، کبھی نیازی کی شکل میں، کبھی باجوہ کی شکل میں. نقصان نقصان اور صرف نقصان. اور اب تو ہماری بنیادیں کھود دی آپ نے. آپ نے وہ کیا ہے کہ جس کا تصور کوئی بھی صحیح دماغ شخص کر نہیں سکتا.
میرے پاس کچھ ایکس آرمی کے لوگوں نے اور کچھ ایسے جن کے والد اور چچا ابھی بھی فوج میں ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے دوستوں سے ملنا چھوڑ دیا ہے ہمارے شرم کے، وہ روتے ہیں۔ ایک صاحب نے کل کمنٹس میں لکھا تھا، فائق صاحب میں روز روتا ہوں۔ روتے تو ہم بھی ہیں لیکن کسی سے کہہ نہیں سکتے، دل روتا ہے، اور ایسے لوگوں کی باتیں سن کے تو بڑی بری حالت ہوتی ہے، اپنے آپ کو سنبھال کے رکھتے ہیں۔ لیکن باجوہ صاحب، اس تعلق کو اب ختم کیجئے، اس ظلم کو اب ختم کیجئے، آپ استعفیٰ دیجئے، گھر جائیے، کیونکہ آپ کی موجودگی جو ہے وہ ان زخموں کو تازہ کرتی رہے گی 9 اپریل کے، اور جو عمران خان کے ساتھ آپ نے بغض دکھایا ہے، اس بغض کو پورے پاکستانی سمجھ چکے ہیں۔ اب ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ آپ نے کس طرح کرپٹ لوگوں کو لا کے، اور جب آپ کرپٹ آدمی کو جا کے یہ کہتے ہیں سر، مسٹر پرائم منسٹر، تو شرم سے ہم تو ڈوب مرتے ہیں۔ ہمارے لیے تو وہ لمحہ اتنا کربناک ہوتا ہے کہ ہمارا چیف، ہمارے دلوں میں ہمارے آرمی کے چیف کے لیے بہت عزت، بہت بڑا مقام ہوتا ہے، وہ پاش پاش ہو جاتا ہے، دل کی حالت خراب ہو جاتی ہے کہ ایک کرپٹ آدمی کو جس نے 22 ارب روپے کھا لیے، لوگ غربت کی چکی میں اس نے پیس دیے، لوگ دوا کو ترستے ہیں، اڑیاں رگڑتے ہیں، مر جاتے ہیں، اس کو آپ کہتے ہیں مسٹر پرائم منسٹر۔ یس سر، کتنا دکھ پہنچائیں گے آپ؟ لوگ جس انداز سے پریشان ہیں، آپ بس کیجئے۔ میں نے کہا نا پہلے بھی کہ ہمارا آپ کا سفر یہیں تک تھا، اب آپ اس کو ختم کر لیجئے۔ پاکستان کے ساتھ اتنا برا ہوگا یہ کبھی نہیں سوچا تھا۔ غلطیاں ہوتی ہیں، زیادتیاں ہو جاتی ہیں لوگوں سے، لیکن جو کچھ آپ نے کیا ہے، بس بہتر یہی ہے کہ آپ استعفیٰ دے دیجئے اور کوئی نیا ذہن آئے جو اس اسٹیٹ آف مائنڈ میں نہ ہو جس اسٹیٹ آف مائنڈ میں آپ ہیں، اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ عمران خان کی قیادت میں لے کے آگے نکل سکے۔ اب آپ نے ان گنڈوں کو لگایا اس کے پیچھے، وہ پاکستان کی بقا کی بات کرتا ہے، نہ اس کو شہرت چاہیے نہ اس کو پیسہ چاہیے، سب کچھ اس کو مل چکا تھا، وہ غریب لوگوں کے لیے لڑنے والا انسان ہے۔ اس کے پیچھے ان بدماشوں کو لگایا ہے جو کھلے عام کہتے ہیں کہ لاہور میں 3-4 بندوں کو شروع میں ہی گرا دینا، مار دینا، قتل کر دینا۔ یہ آڈیو ہے کہ لاہور سے لوگ باہر نہ نکل پائیں، جا نہ پائیں، اور دوسرے اینڈ کا پولیس آفیسر کہتا ہے ہاں آپ فکر نہیں کریں، ہم ایسے ہی کریں گے۔ کیا آپ رانا ثناء اللہ کے کردار سے واقف نہیں ہیں؟ ان کی بد کرداریوں کو آپ نہیں جانتے ہیں؟ انہوں نے 14 آدمیوں کو لاہور میں کیسے مارا تھا؟ سرٹیفائیڈ قاتلوں کو آپ لے کر آئے ہیں۔ یہ تو ایک بحث ہے جس پہ ہم بات کرتے رہتے ہیں، اس وقت بس اجازت دیجئے کہہ کہ لوگ بہت پریشان ہیں، لوگ روتے ہیں، چھپ چھپ کے روتے ہیں، بچوں سے نگاہ نہیں ملا سکتے۔ ایک خاتون کا کل فون آیا، وہ کہہ رہی میرے بچے جنہوں نے پاکستان نہیں دیکھا وہ بھی مجھے دیکھ کے رونے لگتے ہیں۔ اب رحم کیجئے، اس تعلق کو بھول جائیے، چھوڑ دیجئے، چلے جائیے۔